ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورہ طٰہٰ ہے 16واں پارہ، اور آیت نمبر 95 سے شروع کریں گے، 95 سے۔ یہ 287 صفحہ نمبر کی آخری سطر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما۔ اللہ رب العالمین، اللہ الحاکمین، اللہ رب رحمان اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قال فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، فما خطبک تیرا کیا معاملہ ہے، یا سامری اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی تو نے ایسا کیوں کیا۔ پیچھے گزرا ہے نا، ہم نے پڑھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور تورات لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ گئے اور ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے چلے گئے۔ تو پیچھے جو ہے وہ قوم نے جو ہے اس میں سامری نے لوگوں سے کہا کہ سونا چاندی جو اتنا جمع کیا ہوا ہے وہ سارا ڈالو، ہم اس میں سے کوئی اور چیز بناتے ہیں۔ تو اس نے وہ آگ کے اندر ڈال کے اس سے ایک چھوٹی سی گائے کی شکل یا بچے کی شکل بنا دی، اور اس کے اندر سوراخ اس کے منہ سے اس طرح کا رکھ دیا کہ جب وہ اس کو لے کے اوپر چلتے تو ہوا اس کے اندر ڈلتی تو تھوڑی آواز پیدا ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا خدا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے اور اس کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، ان میں سے تقریباً 12,000 لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے اور اس طرح بچڑے کی پوجا کرنی شروع ہو گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ بڑے غصے ہوئے، اور سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا۔ جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ ان کی داڑھی مبارک کو بھی انہوں نے پکڑا، سر کے بالوں کو کھینچا، کہ کہا کہ یہ کیا کر دیا پیچھے سے۔ تو انہوں نے جب معقول عذر بیان کیا تو پھر جو ہے وہ ان سے درگزر فرمایا اور ان کے لیے دعا بھی کی، جیسا پیچھے سورہ اعراف کے اندر آتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا ربی اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے۔ یعنی ہمارا تو اس میں زور نہیں تھا، ہم تو چاہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت ہو، کسی اور چیز کی نہ ہو۔ تو پھر اب جو ہے وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ جب لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا جی کہ وہ جو سامری تھا نا اس نے ایسا کیا ہے کہ وہ بنا دیا اس طرح بچڑا، ورنہ اس نے تو ہمیں کہا تھا کہ زیورات ہے اس کی کوئی اور شکل بنا دیتا ہوں، ہم نے سمجھا کوئی اینٹ وغیرہ بنانی ہوگی۔ تو اب جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سامری سے مخاطب ہوئے، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تجھے کیا ایسی سوجی یہ کام کر دیا۔ قال اس نے آگے سے کیا بہانہ بنایا، بصرت میں نے دیکھا، بما لم یبصروا به جس کو اور لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے وہ چیز دیکھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، فقبضت میں نے ایک مٹھی لے لی، قبضة ایک مٹھی یعنی کہ لے لی، من اثر الرسول رسول کے پاؤں تلے سے، رسول کے قدموں کے نیچے سے ایک مٹھی لے لی مٹی کی۔ فنبذتها پھر میں نے اسے ڈال دیا، یعنی یہ جو بن رہی تھی سونے چاندی کا، اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اور اسی طرح سے میرے نفس نے اس کو میرے لیے مزین کر کے دکھا دیا، مجھے اچھا بتایا، ٹھیک ہے نا، سوالت اچھا بتایا، یعنی میرے نفس نے اس بات کو اچھا بیان کیا، میرے نفس نے چاہا کہ یہ بہت اچھا کام کر دیا تم نے،
ٹھیک ہے نا، میرے نفس نے مجھے یہ کہا. اور یہاں چونکہ نفس امارہ تھا، وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے نا، شیطان نے اس کو ابھارا کہ اس طرح کرو، یہ بڑا اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس پہ لگ گیا. اس طرح کا ایک لفظ پیچھے بھی آتا ہے نا، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، وہ آتا ہے وہاں پر جہاں قابیل اور حابیل دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اور اس نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے جو ہے وہ اس پر ابھارا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے کہ نفس نے ابھار دیا اس کو. اچھا، اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں نے جو ہے رسول کے قدموں تلے سے مٹی لی تھی اور وہ اس کے اندر ڈال دی، ٹھیک ہے نا. اب رسول سے کیا مراد ہے، یہاں پر بعض مفسرین نے بیان کیا کہ شاید یہاں مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا گھوڑے پر تھے تو اس کے گھوڑے کے نیچے سے میں نے مٹی اٹھا لی، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اس کو کیا پتا، اتنے سارے وہ لاکھوں لوگ آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، دریا پار کر رہے تھے، رات کا وقت تھا وہ، تو اس نے کہاں سے دیکھ لیا کہ یہ جبرائیل ہے یا نہیں ہے، یا وہاں وہ گھوڑے پہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں، ایسے وہ اپنی طرف سے کہانی اس نے گاڑ دی. اچھا، بعض نے کہا کہ یہاں رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے اس نے کوئی مٹی لی تھی. یا ایک معنی جو ہے وہ کسی مفسر نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ اس نے کہا کہ قبضۃ من اثر رسول، فقبضت قبضۃ من اثر رسول، میں نے جو ہے وہ رسول کے اثر یعنی اس کے نقش قدم سے کچھ حصہ لے لیا، یعنی اس کی سنت کو اپنا لیا، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو کچھ حصہ اپنا لیا، پھر فنبذت، میں نے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو چھوڑ کے میں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اور کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے اس بات پر ابھارا، اس نے کہا یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے نا. آج بھی معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کا نفس چاہتا ہے نا کہ یہ کام اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے، تو وہ کہتا ہے یار اس طرح کرنا چاہیے، اور وہ ایسے ہی کرنا شروع کرتا ہے تو بعد میں وہی دین بن جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہی دین کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہوتا حالانکہ بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نیا اضافہ کر دینا، نئی چیز ایجاد کر دینا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، جو صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کام کو کر دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا. یعنی کہ وہ کام جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، وہ کام وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے، کام وہ قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. تو پھر فائدہ کیا کرنے کا. بہت سارے ایسے کام ہیں معاشرے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں بدعات ایجاد کی ہوئی ہے کچھ مہینوں کے حساب سے، ٹھیک ہے نا. اب یہ مہینہ شبان کا جا رہا، تو اس میں جو ہے وہ شبرات کا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جو اس میں حلوے مانڈے اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری بدعات ہیں، ٹھیک ہے نا. دین کے اندر اضافہ ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں موجود، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب 11ویں تاریخ کو جی وہ دودھ جو ہے نا وہ بیچنا نہیں، ہم نے جو ہے وہ کسی بزرگ کے نام کا دینا ہے، کتنی یہ بدعت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے جو ہے وہ ختم ہے، درود ہے، یہ کوئی فوت ہو جائے کل ساتھ چالیے ہے، یہ شادی کی مختلف رسومات ہیں جو کہ اپنائی ہوئی ہیں جی، مہندی ہے، مائیوں ہے، تیل ہے، فلاں ہے فلاں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے میں، یہ ہم نے کسی کے سب والا اپنی نفسی والی بات کہ اس کو دل کو اچھی لگی، اس نے شروع کر دی اور لوگوں کو بھی لگا دیا اسی پر. لوگوں نے دیکھا نہ تھا اس کے پیچھے چل گئے. جیسے ان میں سے بنی اسرائیل سے 12,000 کہتے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ وہ دیکھ کے آ رہے ہیں وہاں سے کہ فرعون کی پوجا نہیں کرنی، اس کے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے ہیں کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنی، پھر بھی دیکھ لو بھٹک گئے، پھر بھی شیطان نے ان کو اس راستے پہ لگا دیا. خیر، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال، پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا سامری سے، فَاذْهَبْ، تو چلا جا، یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اس دنیا کے اندر تیرے لیے یہ سزا ہے، ان تقولا، کہ تو یہ بات کہے گا ہر ایک سے، لا مساس، لا مساس، مجھے نہ چھو، میرے قریب نہ آؤ، مجھے نہ چھو، ڈونٹ ٹچ می، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ تو کہے گا وَإِنَّ لَكَ مُوعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور تیرے لیے ایک وعدہ وہ ہے جو بعد میں آنے والا ہے اور اس کے خلاف نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ ٹلنے والا نہیں ہے. کون سا وعدہ ہے؟ قیامت کا وعدہ، یا قبر کے عذاب کا وعدہ، یا جہنم کے عذاب کا وعدہ، ٹھیک ہے نا. تو ایک دنیا کے اندر اس کو کیا سزا ملی پھر؟ اب اس نے جو بچہ بنایا تھا، بعض مفسرین اس سزا کے اگینسٹ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اس نے بنایا تھا شہرت کے لیے، کہ لوگ جو ہے نا میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے،
مجھے شہرت مل جائے گی، لوگ کہیں گے یار یہ سامنے نے بہت اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اس نے کیا تھا، اور اس کو سزا بھی ایسی دی گئی کہ وہ لوگوں سے کٹ آف ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کسی بندے کو بھی دیتا نہ میرے قریب نہ آنا، میرے قریب نہ آنا، ڈونٹ ٹچ می، میرے قریب نہیں آنا، مجھے نہ ہاتھ لگانا، لا مساس لا مساس، اس طرح کر کے وہ وہاں سے بھاگ جاتا، کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتا اور کسی کے قریب خود بھی نہ جاتا، بالکل تنہا ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے، کسی کا اکیلے ہو جانا بالکل، ٹھیک ہے نا، دنیا سے کٹ آف ہو جانا، کسی کو اپنے قریب نہ آنے دینا، اپنا آپ خود کسی کے قریب نہ جانا۔ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے نا تو اس کو بخار چڑھ جاتا ہے، ان دونوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، سامری کو بھی چڑھ جاتا ہے، جو اس سے ہاتھ جس کو ہاتھ لگاتا ہے اس کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ کتنی بڑی سزا تھی اس کے لیے، اس نے چونکہ کام ہی ایسا کیا تھا، مسلمانوں کو جو کہ آئے ہی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کے لیے، ان کو بتوں کی پوجا بھی لگا دیا۔ تو دوسرا اس سے وعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا وعدہ ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا اس کے لیے؟ یعنی کہ عذاب ہوگا جو کہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ وانظر، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا وانظر، دیکھ، الی الہی، اپنے الہ کی طرف، جس کو تو نے معبود بنایا ہوا تھا نا وہ بچڑا، اس کو دیکھ، الہی کالذی ظلت علیہ عاکفہ، جس پر تو عاکفہ یعنی موتکف ہو کے بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف کیے ہوا تھا، یعنی جم کے بیٹھا ہوا تھا، اعتکاف کہتے ہیں نا جم کے بیٹھنا، تو اس پر جو ہے وہ اعتکاف کیے ہوا تھا، جم کے بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ اب ہم کیا کرتے ہیں، کیا کریں گے؟ لَنُحَرِّقَنَّهُ، یقیناً ضرور بضرور ہم اس کو جلا دیں گے، لام بھی تاکید کی ہے، اور جو ہے وہ نون کے اوپر جو شاد ہے وہ بھی تاکید کی ہے، یعنی ضرور بضرور ہم اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، یہ بھی یعنی کہ ڈبل تاکید والی ہے، ضرور بضرور اس کو ہم اڑا دیں گے، اس کی یعنی راکھ بنا دیں گے، فی الیمی، بکھیر دیں گے اس کو یم کے اندر یعنی سمندر کے اندر، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا کے نا، پرزے پرزے کر کے اس کو سمندر کے اندر بکھیر دیں گے، تاکہ اسے کوئی اس کا ایک پرزہ بھی تمہیں نہ ملے، ٹھیک ہے نا، کل کو جو ہے وہ دوبارہ کوئی اور نہ اس کا کوئی کرشمہ بنا کے بیٹھ جائے تو، ٹھیک ہے نا۔ یا جو ہے وہ اگر وہ صرف اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تو وہ سونے چاندی کے ٹکڑے تھے، بعض نے اٹھا لینے تھے، اور بعض نے جو اس کی پوجا کرتے رہے انہیں کہنا تھا یہ تو بڑی جو ہے قیمتی چیز ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کسی بزرگ کی کوئی باقیات مل جائے نا، نہ بھی ہو بزرگ کی، ویسے ہی کوئی کہہ دے نا یہ جو ہے نا کسی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ بزرگ کی جو ہے نا یہ چیز ہے، یہ بزرگ کے جوتے ہیں، لوگ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، یہ بزرگ کی فلاں چیز ہے، وہ لوگ جو ہے نا اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی اس طرح ہونے کا یعنی کہ ہو سکتا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے سارا اس کا کام بالکل ختم کر دیا، تاکہ کسی کو اس کا پرزہ بھی نظر نہ آئے۔ اچھا آپ کہیں گے بھائی جو سونا چاندی ہے اس کو جب پگھلائیں گے وہ تو خالص سونا بن جاتا ہے، آپ کہیں گے پگھلا کے اس کو جو ہے وہ جلا کے کیسے اس کی راکھ جو ہے وہ سمندر میں بکھیری جائے گی؟ سمندر میں اس کی راکھ اس طرح بکھیری جائے گی، دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ، اچھا بعض نے یوں بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ گوشت پوشت کا پتلا بن گیا، پھر اس کو جلایا گیا، وہ یعنی کہ مار کے ختم ہو گیا، پھر اس کی جو ہے وہ کوئلے اور ہڈیاں جو ہے وہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو بہا دیا گیا سمندر میں، لیکن اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، کوئی اس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں بھی نہیں، نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حکیم لوگ ہوتے ہیں وہ سونے چاندی کے، لوہے کے، دھاتوں کے، تانبے کے کشتے بنا لیتے ہیں، وہ کشتہ اتنا باریک پاؤڈر بن جاتا ہے کہ اس کو کھا بھی سکتا ہے بندہ، دیکھا نا آپ نے کشتے کھاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ حکیم لوگ بنا سکتے ہیں تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ حکیموں سے بھی بڑے حکیم ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بہت بڑی حکمت اور دانائی عطا فرمائی ہوتی ہے، ہاں جی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ریتی کے ساتھ، سونے چاندی کو ریتی کے ساتھ کر کر کے پرزے پرزے ہو جاتا ہے نا، اس کو اٹھا کے سمندر کے اندر بکھیر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر ہم اس کو جلا کے اس کو سمندر کے اندر اس کی راکھ بکھیر دیں گے۔ اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے واضح طور پر پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرما دیا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، انما بے شک سوائے اس کی اور نہیں، الہکم تمہارا الہ اللہ، اللہ ہے، تمہارا الہ کون ہے؟ تمہارا معبود خدا کون ہے؟ اصل میں اللہ ہے، الذی لا الہ الا ھو، اس کی بڑی جو ہے وہ سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ لا الہ الا ھو، اس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں،
دوسری اس کی کیا ہے؟ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز پر اس کا علم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے توحید کو واضح کر دیا کہ تمہارا الہ اصل میں یہ ہے، وہ معبود نہیں تھا، نہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو خوب ڈٹ کر۔ اچھا یہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سارا جو بھی تھا شرک کا بالکل ختم کر دیا، شرک کا سلسلہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر طرح کے شرک کے سلسلے کو ختم کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ ایک تابعی ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کس کے داماد تھے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور حضرت علی کے داماد ہیں ابو الحیاج الاسدی۔ تو وہ ابو الحیاج الاسدی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں اس کام پہ بھیجوں جس پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو ایک کام دے کے بھیجا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد ابو الحیاج الاسدی کو وہ کام دے کے آگے بھیج رہے ہیں۔ کیا کام تھا؟ کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر اس کو جو ہے وہ ختم کر دینا، ہر تصویر کو مٹا دینا، کوئی بت نہ چھوڑنا مگر اس کو ختم کر دینا، کوئی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر برابر کر دینا۔ برابر کرنے کا تو یہ مطلب نہیں کہ زمین کے برابر، یعنی کہ عام قبروں کے برابر کر دینا، کچھ بہت اونچی بنی ہوتی ہے نا، اس کو عام قبر کو برابر کر دینا۔ تو یہ یعنی کہ انہوں نے تین کام ان کو دے کے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے داماد کو۔ تو یعنی کہ شرک کا خاتمہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج افسوس کہ آج پھر امت کے اندر اسی طرح شرک پھیلا ہوا ہے، اسی طرح قبر پرستی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ اصل میں اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے کفر و شرک سے، بدعات سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔